پریشر کے بارے میں کہ غیر حقیقی بلڈ پریشر کیا ہے. دیکھیں، انسانی بدن میں جو رگیں ہیں، بڑی رگوں سے وریدوں اور شریانوں سمیت جو چھوٹی ہیں نا وریدیں، وہ بھی، اور جو شریانیں ہیں جن کو کیپلریز کہتے ہیں، بالکل بال کے برابر رکے شعریہ، وہ بھی ساری ان میں شامل ہے. ان کی ٹوٹل جو پیمائش ہے لمبائی میں، یہ ٹوٹل اگر ان کی پیمائش الگ سے کی جائے تو یہ 72,000 کلومیٹر ہے. اور یہ 72,000 کلومیٹر کے اندر ایک دل ایسی مشین ہے، ایسا پمپ ہے جو 1 منٹ کے اندر ان 72,000 کلومیٹر رگوں کو فیڈ کرتا ہے. اور دل جو ہے وہاں سے خون وریدوں کے ذریعے وصول بھی کرتا ہے، وہاں سے پھیپھڑوں کی طرف بھیج کر انسان جب 14 مرتبہ 1 منٹ میں سانس لیتا ہے تو وہ پھیپھڑوں کی طرف بھیج کر اس کی صفائی کا بندوبست بھی کرتا ہے، اور پھر وہاں سے صاف خون کو لے کر واپس بدن میں پمپ بھی کرتا ہے. یہ معاملہ جو ہے، جب خون وریدوں میں بدن کے تغذیہ کے بعد واپس دل کی طرف آتا ہے تو وہ خون گاڑھا، بدبودار، بد ذائقہ، سیاہی مائل ہوتا ہے. اس خون کو کہتے ہیں کاربو ہیموگلوبن، جس میں کاربن اور زہریلے مادے شامل ہونے کی وجہ سے وہ خون انتہائی آلودہ ہوتا ہے. اب دل جو ہے اس کو پلمونری آرٹری کے ذریعے اس کو بھیجتا ہے پھیپھڑوں میں، اور پھیپھڑوں میں جو ہم آکسیجن سک کرتے ہیں اپنے سانس کے ذریعے، پھیپھڑے ایک ریفائنری کا کام کرتے ہیں، اور اس خون کے اندر سے وہ زہریلے مادے اور کاربن والا جذب کر کے ان کو سانس کے ذریعے باہر نکال دیتے ہیں، اور جو بیرونی حاصل کی گئی آکسیجن ہے اس خون میں شامل کر کے اس خون کو دوبارہ دل کی طرف دوبارہ بھیج دیا جاتا ہے. دل بلکہ اس کو خود پھیپھڑوں سے دوبارہ سک کر لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے. وہ خون پتلا، خوشبودار، خوش ذائقہ اور گہرے سرخ رنگ کا ہوتا ہے، جس کو آکسی ہیموگلوبن کہتے ہیں، جس میں آکسیجن مکس ہوتی ہے. اب یہ خون جب دل کے پاس پہنچتا ہے تو دل یہاں سے پوری شریانوں کے ذریعے کیپلریز تک، تمام شریانوں کے ذریعے پوری باڈی میں بدن کے تغذیے کے لیے اس کو پمپ کرتا ہے. یہ چونکہ ہمارا خون جو ہے، اس کے سرکولیشن کا طریقہ کار اور صفائی کا طریقہ کار یہ ہے. اب جو پہلے میں نے آپ کو کہا کہ 72,000 کلومیٹر رگوں کی پیمائش ہوتی ہے، تو اس 72,000 کلومیٹر کے اندر جب ہم اپنی غلط چیزیں، ڈالڈا اور کوکنگ آئل اور آرٹیفیشل اور کیمیکل غذائیں اور کیمیکل آئل وغیرہ کھانے کے ساتھ جب ہم اپنی رگوں کو کر لیتے ہیں بند، تو دل تو اپنا زور پورا لگاتا ہے اس کو پمپ کرنے کے لیے، لیکن ہو سکتا ہے 4,000، 6,000، 10,000، 20,000 کلومیٹر رگیں ہماری بند ہو جائیں یا تنگ ہو جائیں تو خون ادھر دل سے ہی پمپ نہیں کر سکتا زور لگانے کے باوجود. اب جب پمپ نہیں کر سکتا تو وہ دماغ کی طرف اس کا پریشر بڑھ جاتا ہے، کیونکہ دماغ کا ایریا جب الکلائن ہے یا ٹری والا ہے تو جہاں پر تری زیادہ ہوتی ہے وہاں پر رگیں آلموسٹ کھلی ہوتی ہیں، جہاں رگیں کھلی ہوتی ہیں وہاں پر پریشر آلموسٹ بڑھ جاتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی 2-3 چیزیں ہوں آپ کے پاس، ایک گڈ کنڈکٹر ہے اور ایک سیمی کنڈکٹر ہے اور ایک نان کنڈکٹر ہے، چیزیں مطلب بات کی. تو بجلی اس چیز میں زیادہ فلو کرتی ہے جو گڈ کنڈکٹر ہوتی ہے. مثلا سونا جو ہے وہ دھاتوں میں سے زیادہ گڈ کنڈکٹر ہے، اس کے بعد چاندی ہے، اس کے بعد تانبا ہے، اس کے بعد پیتل وغیرہ پھر لوہا ہے. تو مطلب جو گڈ کنڈکٹر ہے اس کی طرف بجلی تیزی کے ساتھ فلو کرتی ہے. انسانی باڈی میں بھی جہاں پر تری زیادہ ہوتی ہے، یعنی ہمارے سر کا جو علاقہ ہے، اس میں تری ہونے کی وجہ بھی ہے. وجہ یہ ہے کہ اس میں ہمارے 4-5 آرگنز ہیں، ہماری زبان ہے، ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے کان ہیں، ہماری ناک ہے جس میں سونگنے کی، جس میں سننے کی، جس میں بولنے کی، چکھنے کی، یہ ساری صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں. یہاں پر الکلی obviously زیادہ ہوتی ہے، جہاں الکلی زیادہ ہوتی ہے اس الکلی کی وجہ سے یہ رگیں ہمیشہ زیادہ تر کھلی رہتی ہیں. یہ کھلی رہتی ہیں تو پریشر اس طرف بڑھتا ہے اور مشین پر وہ بلڈ پریشر 200، 250، 300 آ رہا ہوتا ہے، حالانکہ پاؤں سن ہو رہے ہوتے ہیں، جسم سن ہو رہا ہوتا ہے، ہاتھ سن ہو رہے ہوتے ہیں. یہ نقلی بلڈ پریشر، یہ اصلی بلڈ پریشر نہیں. اصلی بلڈ پریشر جو ہے اس کا اصول علاج بھی وہی ہوگا جو اصلی بلڈ پریشر کا اصول علاج ہم نے کہا تھا کہ وہاں پر ٹھنڈی چیزیں ہم نے دینی ہے، لیکن یہاں پر ہم نے ٹھنڈی چیزیں نہیں دینی ہیں. ہم نے یہاں پر گرم چیزیں اور تر چیزیں دے کر، جتنی گرمی، وہ تو نبض سے پتہ چلے گا یہاں سے کہ خشکی کتنی بڑھ چکی ہے، سردی کتنی بڑھ چکی ہے بدن میں. تو جس لیول کی سردی ہے، جس لیول کی خشکی بڑھ چکی ہے، اس کے حساب سے رگیں بند ہوئی ہیں. علامتیں بازار نظر آ رہی ہیں، ہاتھوں کی گانٹھیں سیاہ ہوں گی، آنکھوں کے ہلکے سیاہ ہوں گے، پاؤں سن ہو رہے ہوں گے، اور بعض کا بدن میں گلٹیاں بن جاتی ہیں، لائپوماز وغیرہ یہ ساری چیزیں. اور غذائیں وہی آلو، چاول اور
آرٹیفیشل آئل میں پکی ہوئی بادی چیزیں وہ کھانے کے ساتھ رگیں تنگ ہو جاتی ہیں، خاص کر کے لوور پورشن آف باڈی جو ہے وہ زیادہ سن ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ اس کا علاج ہم کریں گے کہ گرم چیزیں سے کھلائیں گے، گرم تر چیزیں کھلائیں گے، جس کے ساتھ خون گرم بھی ہوگا اور خون پتلا بھی ہوگا، اور وہ خون پتلا ہو کر باڈی میں چل پڑے گا. اور جب وہ چل پڑے گا تو باوجود اس کے کہ جو چیزیں ڈاکٹروں نے مثلا منع کر کے کہ جی نمک نہیں کھلانا ہے، جی انڈے کی زردی نہیں کھلانی ہے، جی دیسی گھی نہیں کھلانا ہے، جی اس کو گرم چیز نہیں کھلانی ہے اس کو، تو وہ ساری چیزیں ہم کھلاتے ہیں. صرف وہ چیزیں جو رگوں کو بند کرتی ہیں، خون کو گاڑھا کرتی ہیں، مثلا گلوٹن والی غذائیں جیسے گندم کی روٹی ہو گئی، یا آرٹیفیشل آئل ہو گیا، یا اس کے علاوہ دال ماش اور لیسدار چیزیں، لوبیا چنا وغیرہ اس طرح کی چیزیں، اور آلو چاول وغیرہ یہ ہم بند کر دیتے ہیں. تو خون کو ہم پتلا کرتے ہیں، گرم کرتے ہیں، وہ پوری باڈی میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، اور بلڈ پریشر جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اس طرح کے بے شمار ہم نے علاج کیے ہیں. مثلا وہ مریض کے ہمارے تھے ایک صداقت عباسی صاحب، پہلوان ہوٹل کے مالک، دیول روڈ پر. میں چھپاؤں گا کوئی بات نہیں، لوگ کہتے ہیں جی ہم نام ظاہر نہیں کرتے، ہم فلاں ظاہر نہیں، ہم ظاہر کرتے ہیں. وہ میرے پاس آئے تو ان کا بلڈ پریشر 270 سے 300 تک، یعنی 270 سے 300 تک ان کا بلڈ پریشر تھا، اور وزن تھا ان کا 146 کلو. یہ 17 دسمبر سن 2013 کی بات ہے. وہ میرے پاس ہے تو مجھے کہتے ہیں جی میرا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے، اور میں چلتے چلتے میری نکسیر پھوٹتی ہے، اور میرے کپڑے سارے خراب ہو جاتے ہیں، اور میں بہت پریشان ہوں. تو جب میں نے ان کی نبض دیکھی تو مجھے پتا چل گیا کہ یہ وہی معاملہ ہے کہ خون ان کا گاڑھا ہو چکا ہے، پاؤں ان کے سن ہے، وزن 146 کلو ویسے تو نہیں بن جاتا، کھانا پینا ان کا درست نہیں ہے. میں نے ان کا سگریٹ تمباکو بند کر دیا، روٹی ان کی بند کر دی، چاول ان کے بند کر دیا، دہی لسی بند کر دیا. اور ظاہر ہے اب جس کا 146 کلو وزن ہے وہ کھانا پینا اس کا کیا ہوگا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. تو میں نے ان کو کھجوروں پر لگا دیا کہ جی آپ نے کھجوریں کھانی ہیں، اور صبح ناشتے میں 4 دیسی انڈے کی زردیاں آپ نے دیسی گھی میں حلوہ بنا کر کھانا ہے. پریشان ہو گیا جی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جی میں تو انڈا کبھی چھوا تک نہیں ہے، میں 15 سال ہو گئے، اگر چھوتا ہوں تو میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. میں نے کہا جناب میں معالج ہوں اور آپ یہ استعمال کریں، خیر ہوگی. تو اس کے بعد 1 مہینے کے بعد 18 جنوری سن 2014 کو ہم نے ان کی ویڈیو بنائی، اور ویڈیو جو ہے وہ ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے. اس میں انہوں نے خود بیان کیا کہ 16 کلو میرا وزن کم ہوا ہے، بلڈ پریشر میرا نارمل ہو گیا ہے. لیکن اس پورے 1 مہینے اور 1 دن میں انہوں نے کھایا کیا ہے، تقریباً 120 انڈے کی زردیاں، دیسی انڈے کی، دیسی گھی میں حلوہ بنا کر، کوئی تقریباً 3 کلو دیسی گھی کھا لیا، 2 کلو شہد کھا لیا، 10 کلو کھجوریں کھا لی، اور کوئی 1.5 کلو ادرک اور اتنا نمک جو ہے نا اس کا کھاوا وغیرہ بنا کر وہ پی گئے. اور اللہ کی رحمت سے وہ بالکل ٹھیک ہو گئے، اور بلڈ پریشر بھی نارمل ہو گیا. اور وہ ویڈیو جو ہے نا میرے پاس پڑی ہوئی ہے بغیر ٹیلی فون نمبر کے، کہ اس کے بعد دوبارہ ان کو وہ تکلیف نہیں ہوئی ہے. یہ ہے نقلی بلڈ پریشر کا علاج. تو اسی اصول پر نقلی بلڈ پریشر کا علاج ہوتا ہے.